السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ انٹرنیٹ نے جہاں ہماری زندگی آسان کی اور رابطوں کو وسیع کیا، مشکلات کو آسان کیا اور گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا سے مربوط کیا، بلا شبہ اس کے آنے سے بہت سی آسانیاں آئیں، لیکن اس بات سے بھی اعراض کرنا ناممکن ہے کہ اس نے جھوٹ، فریب اور دجل کو انتہا درجے کی ترقی بخشی ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ کسی بھی پروپیگنڈے کو، کسی بھی جھوٹ کو اور کسی بھی دھوکے کو چند ہی لمحوں میں دنیا بھر میں وائرل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آئے دن نئے نئے فتنوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، یا نئے نئے فتنے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور کان سنتے ہیں۔ کبھی مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے، کبھی کوئی امام بن کے آ جاتا ہے، کبھی کوئی مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور کبھی کوئی نبوت کا علمبردار اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو فتنہ ہم کہیں وہ فتنہ آئے روز سر اٹھاتا اور دندناتا نظر آتا ہے۔ کیونکہ یہ سب فتنے وقتی اور محدود مدتی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دور فتنوں سے بھرپور ہے، سو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا، اور کامیاب بھی وہی ہے جو اس فتنوں بھرے دور میں سروائیو کر سکے، خود کو ان کے چنگل سے بچا کر رکھ سکے۔ انٹرنیٹ پر ان دنوں بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک شخص خلافت کا بلند و بانگ دعویٰ کرتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے اور مسلمان اس کی بیعت کریں، اور ساتھ میں تنبیہات بھی کہ جو اس کی بیعت نہیں کرتا وہ جہالت کی موت مرے گا، اور جو اس کے خلاف یا اس کے حواریوں کے خلاف کچھ کہے یا کچھ کرے تو اس کے خلاف بھی لڑائی کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ موصوف نے جو کچھ ہانکا وہی ہانکا جو ان کے سامنے مسودہ لکھا ہوا پڑا تھا، وگرنہ منہ زبانی تو ان سے اپنا نام تک ادا کرنے کی جسارت نہ ہو سکی۔ ویسے ان کے متعلق خبر یہ ہے کہ اب موصوف گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کی خاطر تواضع کا خاطر خواہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ایسے لوگ ایک پوری سازش کے تحت منظر عام پر آتے ہیں، اور یہ کوئی پہلا شخص نہیں جس نے اس طرح کی بے تکی تشہیر اور بے سر و پیر دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح کے پہلے بھی بیسیوں پروڈکٹس مارکیٹ میں آ چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کا کام اس کی تردید، نفی اور دھتکار ہے۔ ویسے بھی خلیفہ خلافت کا اعلان یوٹیوب پر یا کسی ویڈیو میں نہیں کرتا۔ اگر خلیفہ کے انتخاب کا کوئی طریقہ ہے تو وہ عوام کے متقی لوگوں کا ہے، جو کسی بھی شخص کو بطور خلیفہ اس کی تقوی اور پرہیزگاری کے تناظر میں چنتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رہے کہ ہر داڑھی والا، ہر پگڑی والا اور ہر وہ شخص جس کے ٹخنے ننگے ہوں وہ مولوی نہیں ہوتا۔ اس موصوف کو بھی بہت سے لوگ حلیے کے اعتبار سے شاید مولوی کہیں، لیکن اس سے ہر ممکن اعراض برتنا چاہیے، کیونکہ مولوی بنیادی طور پر وہ اصطلاح ہے جو کسی بھی شرعی امور پر چلنے والے شخص کے لیے استعمال ہو۔ تو اس صورت میں ان جیسے فتنہ باز اور دھوکے باز لوگوں کے لیے مولوی کا لفظ استعمال کرنا سرہن غلطی اور بھول ہے۔ حتیٰ کہ اس دور میں تو ہم کسی خوب سے خوب تر تلاوت کرنے والے پر بھی یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ٹی وی پروگرام کے اینکر نے حال ہی میں یہ انکشاف کیا کہ فرانس میں اس نے تلاوت کی خوبصورت آواز سنی جس کے سحر میں وہ ڈوب کر رہ گیا، مگر اس کے پاؤں سے اس وقت زمین کھسکی کہ جب اسے پتا چلا کہ تلاوت کرنے والا شخص کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک یہودی ہے۔ لہٰذا کسی بھی بکواس کو اس کے حلیے کے تناظر میں رکھ کر دین کا حصہ ہرگز نہ بنایا جائے، کیونکہ داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان کی داڑھی کا مقام علیحدہ، جدا مرتبت اور فضیلت والا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ کہ سوات میں ایک یہودی 11 سال تک مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیتا رہا، اور اس طرح کے دیگر سینکڑوں لوگ ہیں جنہیں باقاعدہ سازش کے تحت تیار کیا جاتا ہے، اور انہیں مختلف غیر مسلم لابیز لانچ کرتی ہیں، اور نہ صرف لانچ کرتی ہیں بلکہ انہیں ایک خطیر رقم کے تحت ماہوار تنخواہ بھی دی جاتی ہے، جو ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ ویسے بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں فتنوں کا ذکر ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں کہا گیا تھا کہ تم پر آسمان سے فتنے برسیں گے، اور یہ انٹرنیٹ بھی سیٹلائٹ بیلون کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اب چاہے آپ ابو بکر البغدادی کو دیکھ لیں جو جہاد کرتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے، اور ساتھ میں دھڑلے سے یہ بات بھی کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے کو حکم ہی نہیں دیا۔ یہ سب اسلام کو پسپا کرنے اور مسلمانوں کو خار کرنے کے برانڈز، پروڈکٹس اور پیٹنٹس ہیں، جن کا مقصد اسلام کی ساکھ کو کمزور کرنا ہے، لیکن انہیں
انہیں کیا معلوم کہ اسلام کے مقدر میں ختم ہونا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ دین ہے جس نے آخر کار غالب آ کر ہی رہنا ہے۔ اس پر جو وقتی مغلوبیت ہے اس کی اصل وجہ مسلمانوں کے اپنے اعمال کی گراوٹ ہے، جس کے تحت مسلمان خود ہی اسلام پر غالب آئے ہوئے ہیں، وگرنہ ان کی روش ٹھیک ہو جائے تو ان کی مغلوبیت تبدیل ہو کر اس اسلام اور مسلمانوں کو دنیا پر غالب کر دے گی، اور وہ دن ضرور آئے گا انشاءاللہ العزیز۔